السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، بالکل، اور یقیناً انتظار میں بھی ہوں گے کس کا؟ اپنے سلسلہ قصص الانبیاء کے بارے میں۔ جی، اب ہم آج جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اس کا یعنی یہ صاف مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تمام مذاہب والے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مان لیتے، سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بغیر یہ لوگ اگر مر گئے تو ان کی نجات ممکن نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے کے تمام مذاہب منسوخ ہیں۔ اول تو اب وہ درست حالت ہی میں نہیں رہے، اور اگر درست حالت پر باقی ہوتے بھی تب بھی ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازمی تھا۔ لہٰذا آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو ایسے تمام لوگ جو اس طرح کی یعنی کلمات کہتے ہیں تو ایسے تمام لوگ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لینی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بات فرما دی تھی کہ میرے بعد آخری نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا، لیکن افسوس آج یہود و نصارہ اپنی اصل کتابوں کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں اور ان میں تبدیلیاں بھی کر دی گئی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اسلام قبول کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں تاکہ ان کی آخرت بہتر ہو اور وہ جنت کے حقدار ٹھہریں۔ یہ جو اصل میں یہ بھی جو قصہ ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اس لیے آسان انداز سے اس میں آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ٹھیک ہے، بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہونے کے اس پہلو کو بھی خوب واضح کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ ان قصوں کو یا اس قصے کو نہ کہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس کو پسند کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے قصے کی جانب کہ وہ یہ ہے، ہوا کچھ یوں کہ عامر اور ایوب اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہاتھ میں ایک بہت ہی موٹی سی کتاب تھی اور وہ اس میں گم تھے، یعنی بڑے ہی مصروف تھے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابا جان، عامر اور ایوب نے دونوں نے بیک وقت کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر کہا، پھر بولے، آؤ بھائی، لیکن یہ کیا، تم دونوں تو کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو۔ آپ کا اندازہ درست ہے ابا جان، ہم کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں۔ خیر، ہم پھر کسی وقت آ جائیں گے۔ اچھا، یہ کہہ کر نا وہ جانے کے لیے مڑے۔ اسی وقت انہوں نے اپنے والد کی آواز سنی، ایک منٹ بھائی۔ وہ دونوں ان کی طرف مڑے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد نے کتاب جو ان سے وہ بند کر دی ہے اور ان کے چہرے پہ اب مسکراہٹ تھی۔ تو انہوں نے بڑے ہی پیار بڑے انداز میں کیا کہا، وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہوئے کہ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کتاب کا یعنی میں مطالعہ جاری رکھنا چاہیے یا پھر تمہاری باتوں کا جواب دینا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ انہوں نے بچوں نے کہا کہ ہم تو شدید الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو ہمارا ایک کلاس فیلو مل گیا۔ وہ کہنے لگا، نماز پڑھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اب تو ہر بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہمیں اس کے الفاظ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔
آپ تو ہمیشہ یہی بتاتے رہے ہیں نا کہ تمام عبادات میں سب سے پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ نماز کا، اور یہ کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ بیماری میں ہو، لیکن کس ٹائپ کی بیماری؟ جو کہ شرعی عذر کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بیماریوں کے ساتھ نہیں۔ تو یہاں تک کہہ کرنا عامر جو سا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ٹھیک ہے، تو ہاں بیٹا 100% یہی بات ہے۔ تمہارے جس دوست نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارا دوست نہیں میرے بچوں، بدترین دشمن ہے وہ دراصل۔ تاہم میں جاننا چاہوں گا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ تو اس کا کہنا ہے کہ جب تمام مذاہب برابر ہیں، حق ہیں، تب پھر نماز پڑھنا لازمی کیسے ہو گیا؟ عیسائی تو نماز نہیں پڑھتے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو بھی نماز نہیں پڑھتے، تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی ایسی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ تمام مذاہب برابر ہیں، یعنی سب مذہب جو ان سے وہ ایک جیسے ہیں؟ ان کے والد نے بڑی حیرت زدہ ہو کر کہا، شاید انہوں نے اس کے در عجیب بات زندگی میں پہلی بار سنی تھی، اور دیکھا جائے تو یہ بات ہر درجے خوفناک بھی تھی۔ ایسے میں ایوب نے کہا، اس کا کہنا ہے کہ یہ بات تو انڈیا کے ڈراموں اور قریب ہر دوسری تیسری فلم میں دکھائی جاتی ہے۔ مثلا فلم کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ کسی مشکل میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ہے بھی مسلمان، پہلے وہ مسجد میں جا کر دعا کرتا ہے، پھر مسجد سے نکل کر مندر میں چلا جاتا ہے، مندر یہ ہندوؤں کا، وہاں بھی دعا کرتا ہے، اس کے بعد گرجے کا رخ کر لیتا ہے، گرجے میں بھی دعا کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ سب مذاہب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اف مالک، میں نے اس قدر خوفناک بات زندگی میں آج پہلی دفعہ سنی ہے۔ آؤ بیٹھو، سارے بیٹھ جاؤ میرے ارد گرد۔ اب میں اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا جب تک تمہارے ذہن کو صاف نہ کر دوں، تو کیونکہ تمہارے ذہن کو صاف کرنا 100 کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ اہم ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے کچھ اور دوستوں اور بھائی بہنوں کو بھی بلا لو۔ ارے بھی میرا بھی گلا خراب ہے نا، موسمی اثرات ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اوریجنل چیزیں ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا، اپنے کچھ دوستوں اور بھائی بہنوں کو بھی بلا لو، عورتیں بھی اگر سننا چاہیں تو انہیں ساتھ والے کمرے میں بٹھا دو، درمیان میں بے شک پردہ لٹکا دو، اسی طرح وہ پردے میں رہ کر ساری بات سن سکیں گی۔ جی اچھا، ہم ایسا ہی کیے دیتے ہیں۔ ان کے والد کا نام شیخ ابرار احمد تھا، دینی کتب کا مطالعہ ان کا شوق تھا، اسی طرح وہ دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان کی ہدایت کے مطابق عشاء کے بعد عامر اور ایوب کے دوست بھی پہنچ گئے، ان کے باقی بھائی بہن بھی موجود تھے، لڑکیاں اور عورتیں ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے پہلے تو سب کو جمع کرنے کی وجہ بتائی۔ دیکھیں، یہ آغاز کا سلسلہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا، ایک دم سے تھوڑی کہ جب کوئی آئے تو ٹھا ٹھا کر دینا، مطلب یہ کہ بس ایک دم سے دین کا حکم سنانے چل پڑے، نہیں، حکمت کے ساتھ۔ تو عامر اور ایوب کے بے سمجھ دوست نے جو کچھ کہا تھا وہ سب بتایا، پھر اپنی بات شروع کی کہ آج کی باتیں وہ اہم ہیں بہت ہی زیادہ، اگر آپ لوگ غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں کوئی سوال ذہن میں ابھرے تو کیا ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے والد نے کہا، اچھا، دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے سب نے ایک ہی تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کا پیغام، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اپنی ذات، صفات اور افعال میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء کے موجودگی تک تو ایمان لانے والے لوگ اس عقیدے پر قائم رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قومیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک میں مبتلا ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ کائنات کے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، 360۔ وہ لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے، انہیں معبود سمجھتے تھے، اللہ کو بھی معبود مانتے تھے اور ان بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، حالانکہ وہ سب اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر
اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں نے انہیں معبود بنا لیا، انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہ ان کا سب سے بڑا شرک تھا۔ ان سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے بعد یعنی کیا ہوا کہ انہیں اللہ کا وہ بیٹا کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، میں آپ کو دوبارہ سے سمجھاتی ہوں بہت آرام کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، وہ تو بالکل آخر میں تشریف لائے نا دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں نے انہیں کیا بنایا؟ معبود بنا لیا، انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہ ان کا شرک تھا۔ ان سے پہلے بھی جو پہلے نبی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہودی کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بتوں کی بجائے آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرف شرک پھیل گیا، شرک کا اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ تمام انبیاء قوم، ملک، قبیلے یا علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے ہادی اور رہنما اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ شیخ ابرار احمد بچوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیل سے بتانے لگے۔ تو انہوں نے کہا چلے میں بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایوب صاحب کی بیگم نے دوسرے کمرے سے مشورہ دیا۔ بالکل سب بچوں نے پرزور حمایت کرتے ہوئے، اور بڑے لوگوں نے بھی، خواتین نے بھی حمایت کرتے ہوئے کہا اچھا تو پھر سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے روز مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سورج نکلنے سے بھی تھوڑی دیر پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتابوں میں پیدائش کی تاریخیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں سب سے زیادہ باعزت گھرانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ آپ کی پیدائش پر خاندان بھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں لیے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ کے لیے دعا کی۔ تو آپ کے دادا نے آپ کا نام کیا تھا رکھا؟ محمد، جبکہ والدہ نے احمد نام رکھا۔ تو جو دادا تھے نا آپ کے حضرت عبد المطلب، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن پورے قبیلے کی دعوت کی۔ یہاں یہ خاص بات بھی سن لیں آپ لوگ کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کے نہیں رکھے گئے تھے، نہ محمد کسی کا نام تھا اور نہ ہی احمد۔ بھئی واہ، یہ تو بڑی واقعی دلچسپ بات ہے۔ آمین نے خوش ہو کر کہا، باقی بچوں نے بھی سر ہلا دیے۔ تب شیخ ابراہیم احمد نے بات آگے بڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا خاندان نیکی، شرافت، عزت، مہمان نوازی، سخاوت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ پیدائش کے بعد 3-4 روز تک تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کی ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سونپ دی گئی۔ وہ دیہات میں رہتی تھی، یعنی گاؤں میں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں دن مکہ مکرمہ آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مکے کی عورتیں اسی طرح اپنے ہی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو سونپ دیتی تھیں۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے اپنے نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کیا سلسلہ ہوا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پہنچے، یعنی کیا طریقہ کار ان کا، کس طرح سے وہاں کیا سلسلہ چلا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو انتظار پڑنا پڑے گا اگلے ویک تک۔ چلے جی، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔